کچھ علماء کا مولانا نواز صاحب ذکر کر رہے تھے، حق پرست علماء، نہ دبنے نہ جھکنے والے علماء۔ ایک دو عالموں کی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں مختصر سے انداز میں۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی رہی، دین کی بڑی خدمت کی، قرآن کی بڑی خدمت کی، جہاد بہت کیے، انگریز کے خلاف تحریکیں چلائی، 11 سال جیل میں گزارے، اور انگریز ان کو بڑی اذیتیں دیتا تھا۔ برف کے بلاکوں میں ان کے برہنہ بدن کو کئی گھنٹے رکھا جاتا تھا۔ برف کا 10 منٹ پکڑنا ہاتھ میں مشکل ہوتا ہے، کئی گھنٹوں سے برف کے بلاکوں میں رکھے گئے تھے۔ انگریز افسر نے مزاحاً پوچھا، مولانا کیا حال ہے؟ حضرت تو اللہ کے شیر تھے، ان کے بدن میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا۔ کوئی سخت لفظ نہ نکل جائے۔ وہ حکومتوں کو، انگریز کی حکومت کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب انگریز افسر نے پوچھا مزاحاً کہ مولانا کیا حال ہے، کئی گھنٹوں سے برف میں تھے، فرمایا تم میرا کیا حال پوچھتے ہو؟ جسم شن ہو گیا ہے، بدن بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن ایمان گرم ہو گیا۔ کسی حال میں ان کے استقلال میں فرق نہیں آتا۔ سن 74 میں مفتی محمود صاحب، حسن مولانا عبید اللہ انور اور دیگر کچھ علماء کو شہری، کچھ طلباء لاہور شیرہ والا قاسم علوم مدرسے میں بیٹھے تھے۔ ایک حاجی صاحب ان بزرگوں کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یوں رومال لہرایا، اسے بڑی بہترین خوشبو مہکی۔ مفتی صاحب پوچھتے ہیں حاجی صاحب یہ خوشبو کبھی ایسی دیکھی نہیں، اتنی اچھی اس کی مہک ہے، کہاں سے خریدی آپ نے، کہاں سے لی ہے؟ ادھر حسن مولانا عبید اللہ عنہ کو دیکھا، وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حاجی صاحب کہنے لگے مفتی صاحب یہ خوشبو میں نے بازار سے نہیں خریدی، جس دن ہمارے حسن لاہوری کا انتقال ہوا، قبر تیار ہوئی، میں نے قبر پر یہ رومال ایک دفعہ اس طرح پھیرا تھا، آج 12 سال ہو گئے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اس کی بہت بڑے مجاہد تھے، اور ان کے شیخ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف تحریکیں چلاتے تھے، انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بہت سے گھوڑے پال رکھے تھے، مجاہدین تیار کرتے تھے۔ آج بھی جا کے آپ دیکھیں کبھی، وہاں ایک مسجد ہے جو نہر کے اندر ہے، حضرت امروٹی کے ایمان استقامت کی گواہی دے رہی ہے۔ اس مسجد کو گرا کر انگریز وہاں نہر بنانا چاہتا تھا، نہر کے راستے میں آتی تھی، حضرت اڑ گئے، ڈٹ گئے کہ اللہ کا گھر گرنے نہیں دیا جائے گا۔ انگریز آفیسروں نے بہت سمجھایا کہ چھوٹی سی مسجد ہے، متبادل جگہ دیتے ہیں، نہیں، بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ تو ہماری ماں ہے۔ بلڈوزر آ گئے گرانے کے لیے، مسجد کو شہید کرنے کے لیے، حضرت تنے تنہا اس کے سامنے یوں کھڑے ہو، بلڈوزر کی وہ جو ہوتی ہے زنجیر وہ ٹوٹی، دوبارہ چلایا، کھڑے ہوئے، وہ بھی ٹوٹ، 3 بار زنجیر ٹوٹی، آخر انگریز نے مسجد کو بحال رکھا، نہر نیچے چل رہی ہے اور اوپر مسجد کسی جگہ پر بحال آئی۔ بہت بڑے بہادر تھے، وائسرائے ہند، ہندوستان کا انگریز بادشاہ جو تھا اس وقت، اس نے ایک سکھ آفیسر کو، پولیس آفیسر کو بھیجا کہ مولانا امروٹی کے پاس جاؤ، اور ان کا جو گھوڑا ہے، سب سے بہترین گھوڑا ہنس کا تھا، بہت بہترین، وہ خرید رہا ہے میں نے،
مولا کہو کہ میرے ہاتھ فروخت کر دیں۔ وہ آیا، ویسرا ہند کا پیغام پہنچایا، آپ کے گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں، منہ مانگی قیمت دیں گے۔ فرمایا جس طرح تو اس کا پیغام لایا، میرا پیغام میرے لفظوں میں اس کو پہنچانا، اس کو کہیں کہ میں نے گھوڑے انگریز کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیے ہیں، وہ میرا گھوڑا لینا چاہتا ہے، میں آنکھوں میں ڈالنے کے لیے گھوڑے کا پیشاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے ایسی جرأت ایمانی نصیب فرمائی تھی، اور اندر باطن ایسا نورانی تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میری خانقاہ کی حدود میں جو آ جائے گا اس کو ایمان ضرور نصیب ہوگا، جو وہاں گیا ہے خواہ دشمنی کے لیے آخر ایمان لایا۔ ایک دفعہ ایک مینار ہے وہاں، مولانا سندھی کے زمانے کا، دیکھا ہے میں نے، اس پر چڑھ کر ایک بڑی دائی رکھی ہوئی صاحب نے اذان دی، اذان کے وقت حضرت سمروٹی فرمایا اس خبیث کو گھسیٹ کے میرے پاس لاؤ۔ اس کو لائے، کہا تو مجھے دھوکہ دیتا ہے، مجھے اللہ نظر دے رکھی ہے، تو انگریز ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، تو دھوکہ دے کے اذان دے رہا ہے۔ اس کو ڈانٹ پلائی، اللہ پاک نے اس کو بھی ایمان نصیب فرما دیا۔ اللہ پاک ان علماء حق کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، ہم سب کو ہمیشہ حق پرستی نصیب فرمائے، ہمارے علماء کو، ہمارے طلباء کو ایسے حق پرست علماء کی تابعداری نصیب فرمائے۔